الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 42 سے 45۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے مختلف گروہوں کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ رب العزت نے، جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب اور سٹائل ہے کہ تصویر کے ہمیشہ دو رخ دکھائے جاتے ہیں، اگر اہل جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ہی اللہ پاک اہل جنت کی بھی ایک جھلک دکھا دیتے ہیں، اگر کافر و مشرک لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اہل توحید، اہل ایمان کے تذکرے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی اسلوب کے مطابق اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ اہل ایمان جو اپنے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ بھی مزین کرتے ہیں، یعنی ایمان، یقین، عقیدہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اچھے اعمال کرنا، اعمال صالحہ، یہ دونوں کام کرنے والے لوگوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے حسن انجام کا تذکرہ کیا کہ اگر کفر و شرک کرنے والے
اللہ کے باغیوں، نافرمانوں، ظالموں، مجرمین کا انجام برا ہوگا، تو ان ایمان والوں، ان صاف ستھرے اجلے عقیدے اور عمل والے لوگوں کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ اور ڈائلاگ ذکر کیا۔ اللہ پاک یہ ڈائلاگ کیوں کروائیں گے؟ یہ باتیں جو اہل جنت اہل جہنم سے کریں گے وہ اس وجہ سے کریں گے کہ جہنمیوں کی حسرت، ندامت، افسوس اور ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو۔ اہل جنت کی یہ باتیں جو وہ اہل جہنم کو کریں گے اللہ پاک کی مرضی اور اس کے اہتمام سے، اس کا مقصد جہنمیوں کے عذاب، ان کی تکلیف اور ان کی اذیت کو بڑھانا مقصود ہوگا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یہ کافر دنیا کے اندر اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ پاک قیامت والے دن پھر اس کا بدلہ چکانے کے لیے اہل جنت کو، اہل ایمان کو موقع فراہم کریں گے کہ اب تم ان جہنمیوں کا مذاق اڑاؤ۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ان باتوں کی انشاءاللہ ہلکی پھلکی تفسیر ہوگی۔ والذین، واو اور الذین، جو لوگ، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات نیک صالح۔ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضامندی اور اس کے قرب کے لیے کیا جائے، جو کسی دکھلاوے، نمود و نمائش، دنیاوی مفاد کے لیے نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی رضامندی اور اس کے قرب کے لیے کیا جائے، اور پھر اس میں طریقہ کار بھی وہ اختیار کیا جائے جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر اپنی من مانی سے کوئی عمل کرتے رہیں گے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح یہ اخروی نجات کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ صرف عمل صالح کرتے رہیں، عقیدہ ایمان آپ کا درست نہیں، کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں کچھ فائدہ مل جائے گا۔ اور اسی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ان لوگوں کو کیا ہے، ان کے متعلق کیا انفارمیشن، کیا خبر دی جا رہی ہے، اس کا تذکرہ تو بعد میں کیا جائے گا۔ پہلے درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ پاک نے اصل کلام کو روک کر درمیان میں ایک بات بتائی، فرمایا کہ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نہیں ہم مکلف کرتے، نہیں ہم ذمہ داری اور بوجھ ڈالتے، نفساً کسی نفس کو، کسی شخص کو، الا مگر وسعت، طاقت، کیپیسٹی، اس کی، کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفس ان کی طرف، یہ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کیا نا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آگے ایمان اور عمل صالح والوں کی جزا اور ان کا اچھا انجام جنت کی شکل میں بیان ہوگا، لیکن درمیان میں اس بات کی اہمیت کے پیش نظر اس کو درمیان میں سلسلہ کلام کو روک کر بیان کیا گیا ہے کہ یاد رکھنا، میں نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو جو چیزیں تم پر فرض کی ہیں نا، وہ کام تمہاری طاقت کے عین مطابق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے جنت میں جانے کے لیے تمہیں کوئی ایسے کام کہہ دیے ہیں جو تمہارے بس میں نہیں ہے، جن کو کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات درمیان میں بتا دی اللہ پاک نے۔ یہ نہیں ہے کہ
شرک کو چھوڑنا ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حلال کھانا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، سچ بولنا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا، اور قرآن مجید میں کئی مقامات میں اس بات کا تھا۔ سورہ تغابن کے اندر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ یہی آیت قرآن مجید میں لا نکلف کی جگہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے اندر آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہاں بھی وہی بات ہے، صرف یکلف کی جگہ نکلف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ تغابن کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنا تمہارے اندر کیپیسٹی، ہمت، طاقت ہے نا، اتنا اللہ سے ڈر جاؤ۔ واسمعوا واطیعوا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کرو اور اس کو مانا کرو، اپنی استطاعت کے مطابق حق بات کو سنا بھی کرو، اور جتنی تمہارے اندر استطاعت کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ماننا بھی کرو۔ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں نا جنت میں جانے کے لیے، وہ ہم بجا لانے کے قابل ہیں، ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی، گنجائش، طاقت، ہمت ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کام میں ضروری نہیں کہ ہر شخص کی کیپیسٹی ایک جیسی ہو، کسی شخص کے حالات و واقعات، اس کی مجبوری، اس کی صحت، کئی چیزیں ہیں جو ڈفر کرتی ہیں، کسی انسان میں کیپیسٹی کسی چیز میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ بزرگ ہے اور اس کو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر میں فارغ ہے، تو وہ اذان کے وقت یا اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، نوجوان ہے، اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہ نوجوان ساری اپنی دنیا کے کام کاج، الجھنوں کو چھوڑ چھاڑ کے وقت نکال کے جماعت کے ساتھ ملتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ اتنی جلدی مسجد میں نہ پہنچ سکے، ممکن ہے یہ پہلی صف میں نہ پہنچ سکے، تکبیر اولیٰ سے نہ مل سکے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ کوئی فاسق ہے یا کوئی اللہ کا نافرمان ہے، نہیں، اس کے اپنے سرکمسٹانسز، مصروفیات، مشغولیات، مجبوریاں۔ تو اللہ پاک نے بس ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے نا، اس کے مطابق بات کو سن کے اپنی ہمت کے مطابق اس پہ عمل کرنے کے لیے کمر کس لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے سے روکوں، منع کروں، تو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس سے رک جایا کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو پھر اس میں سے جتنا تم اپنی ہمت استطاعت کے مطابق کر سکتے ہو نا، کر گزرا کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی ٹھیری ٹا دے، ہر کام میں کہ جی میری استطاعت ہی نہیں ہے۔ اب یہ استطاعت اس کی کتنی ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں نہ دے سکتا۔ اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حرمین شریفین میں اکثر لوگ تو ویسے نمازیوں کے آگے سے گزرنا یہ ثواب ہی سمجھتے ہیں، یہاں لوگ پھر بھی بچتے ہیں، لیکن وہاں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ جی حرم میں نمازی کے آگے سے گزرنا کوئی منع نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ تفصیل سے بات انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے۔ تو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے یہاں نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، ایسے ہی وہاں بھی گزرنا گناہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ ثواب سمجھ کے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ثواب سمجھ کے گزر رہے ہیں آگے، یعنی متبادل 2 رستے موجود ہیں نا، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا ہی نہیں، ایسے نمازی کے آگے سے گزرے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے، لیکن بعض جگہوں پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ ہے استطاعت، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب آپ طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد، اب کئی لوگ ایسے ہیں بے وقوف کہ وہ نہیں دیکھتے کہ لوگ گزر رہے ہیں، وہ رستے میں نماز شروع کر دیتے ہیں۔
اب وہ طواف کرنے والے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ بیچارے کیا کریں؟ آپ وہ تو طواف کر رہے تھے، کام کر رہے تھے پہلے ہی، نمازی نے آ کے رستے میں نماز شروع کر دی، اب ان کے پاس تو کوئی الٹرنیٹ رستہ نہیں ہے۔ تو ایسی کسی جگہ پہ بندہ مجبور ہو تو یہ اللہ پاک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ جس کی میں نے وضاحت کی، فرمایا کہ یہ جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں نا، ان کے متعلق خبر یہ دی کہ اولئک، یہ دیس کے معنی میں اولئک اصحاب الجنت، یہ جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا، اس میں یعنی جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا اللہ کے حکم سے، وہ کہے گا موت کو اللہ پاک ایک مینڈے کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں لا کے ذبح کر دیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ اسی جنت کے اندر اور اسی حالت میں رہو گے، اور اے اہل جہنم، تمہیں بھی آج کے بعد موت نہیں آئے گی، تم بھی ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر جلتے رہو گے۔ اللہم لا تجعلنا۔ تو ہمیشگی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اہل جنت کو مزید انعام، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور آج کل کی اس سیاسی کشمکش کے اندر جہاں پوری قوم پھٹی ہوئی ہے، محلوں کے محلے پھٹے ہوئے ہیں، برادریوں کی برادریاں پھٹ چکی ہیں سیاست کی وجہ سے، ایمان والے، توحید والے، نمازی، وہ بھی پھٹ چکے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ توحید کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ، نفاذ شریعت کی بنیاد پہ نہیں، بس ویسے ایک کے نعرے مار رہا ہے، دوسرا دوسرے کے مار رہا ہے، اور آپس میں نفرتیں، بغض، لڑائیاں، جھگڑے، بحثیں، وقت کا ضیاع۔ اچھا، اللہ پاک نے اہل جنت کو ایک بہت بڑی نعمت دینے کا اعلان فرمایا، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے۔ کہتے ہیں نا وقت نزاع، وقت نزاع کا مطلب کہ جب روح جسم سے کھینچ کر فرشتے لے جاتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ کر نکال دیں گے، یا ہم نکال دیں گے، ما، جو کچھ، فی میں، صدوری، صدر ان کی جمع ہے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہے۔ کن کے سینوں میں؟ جنتیوں کے۔ من غلن، جو بھی کینہ، غلن کا معنی بھی یہی تھا کہ جو بھی کینہ، لیکن من ساتھ لگا کے تو اس میں اور زیادہ نکرہ کا مفہوم پیدا کر دیا گیا، جو بھی کوئی کینہ، غل، گرج، بغض، ناراضگی، نفرت، اختلاف، اس کو غل کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک وہ غل دلوں سے جنتیوں کے نکال دیں، اور سارے جنتی جو ہیں وہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کے دل اس طرح ہوں گے، قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے۔ سب جنتیوں کے دل ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے وہ کمپیوٹرز کی نیٹ ورکنگ نہیں کر دی جاتی دنیا میں، 10-15 کمپیوٹر کی نیٹ ورکنگ کر دیں تو سب پہ ایک ہی چیز ایٹ اے ٹائم چل سکتی ہے، اختلاف نہیں رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید اسی حدیث کے اندر، آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان نہ کوئی بغض رہے گا، نہ کوئی حسد رہے گا، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں اور نہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی رہے گا، اختلاف بھی کوئی نہیں رہے گا کہ ایک کچھ کہے دوسرا کچھ کہے، کیونکہ جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر کوئی شیطان بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تو جنت میں نہ شیطان ہوگا اور نہ ہی وہ یہ کام کرے گا، اور جو پہلے کے اختلافات تھے، بغض تھا، وہ اللہ پاک ویسے دور کر دیں۔
اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ پاک جب کچھ جنتی تو ایسے ہوں گے نا کہ جو ڈائریکٹ ہی جنت میں چلے جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ جن کو تھوڑی بہت تکلیف عذاب دے کر جنت میں داخل کرنے کے لیے لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے نا، تو رستے میں اللہ پاک نے ایک جگہ بنائی ہوگی، ایک پل سا ہوگا، اللہ پاک اس پل کے اوپر سب کو جمع کریں گے، ان جنتیوں جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور یہاں پہ درمیان میں ان کی ٹیوننگ ہوگی، ان کی سروس ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس پل کے اوپر ان کے آپس کے جتنے اختلافات تھے، لڑائیاں جھگڑے اختلافات، ان سب کا حساب کتاب برابر کروا دے گا، قصاص لے دے کے ان کو پاک صاف کر کے ان کو پھر اللہ پاک جنت کی طرف روانہ کر دے۔ تو اس کے اندر اہل ایمان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت رنجشیں دنیا میں ہوتی ہیں نا، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دلوں کے اندر تھوڑی بہت رنجشیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ مومن کا کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کو صاف کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے تھوڑی بہت چیزیں میل کچر رہ جاتی ہے، تو وہ دور ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح دیگر جو صالحین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحابہ کرام بطور خاص، ان کے درمیان بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہوتے رہے۔ کوئی سیاسی اختلاف ہو گیا، کہیں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں صحابہ کرام کی۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صحابہ کرام پہ منہ کھولتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں اور ان کی نیت پہ شک کرتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام جن کی عظمت میں قرآن مجید میں سینکڑوں آیات موجود ہیں، ہم ان صحابہ کرام کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے متعلق کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ رہی یہ بات کہ وہ جو ان کے اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑے قتل و غارت تھوڑی بہت کہیں ہوئی، تو ہمارا یہ اعتقاد اور یقین ہے کہ وہ تھے مخلص، وہ دنیا پرست نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن اختلاف یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ پاک اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان صحابہ کے اور نیک لوگوں کے دلوں کی رنجشیں اور جو غل ہوگی وہ بھی اللہ پاک جنت میں داخل ہونے سے پہلے صاف کر دے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کے متعلق زبان درازی کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے من غل، جو بھی کینہ ہوگا، گرج ہوگا، تجری، بہتی ہوں گی۔ اوپر کہا تھا نا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اب ان جنتوں کی مزید وضاحت، تجری، بہہ رہی ہوں گی، بہتی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ان جنتوں کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور وہ جنتی جب یہ اختلافات سے پاک صاف ستھرے، ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے والے، اور جنت کے اعلیٰ محلات کے اندر نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، تو پھر یہ کیا کہیں گے وہاں نماز تو پڑھنی کوئی نہیں، وہاں عبادت اور فرائض تو ہوں گے کوئی نہیں کہ یہ کرو اور یہ کرو، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے ہی بلند کیے جائیں گے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، ہدانا، ہدایت دی ہمیں، لہذا، اس کی کس کی؟ دین اسلام کی، اور پھر دین اسلام کے بعد جنت کی۔ ہدایت کا مطلب تھا راہ دکھانا، راہ پر چلانا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو وہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے
جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم جنت میں نہ ہوتے۔ اس بات پہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ پاک اس شکر کو مزید بڑھانے کے لیے جنتیوں کو جہنم کے اندر جو ان کا ٹھکانہ ہے نا وہ بھی دکھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر جنتی کا جہنم میں ایک ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک اس میں داخل نہیں کریں گے، وہ صرف دکھانے کے لیے ہے کہ اگر تو میری بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی نہ گزارتا نا، یہ ٹھکانہ ہونا تھا تیرا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر اور بڑھ جائیں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس ٹھکانے سے، جہنم سے محفوظ کر لیا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ہر جہنمی کے لیے جنت میں ایک ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ پاک ان کی حسرت اور ندامت اور افسوس اس کو بڑھانے کے لیے اہل جہنم کو بھی جنت کے اندر موجود ان کا ٹھکانہ دکھائیں گے۔ یہ تھا وہ محل جس کے اندر تم نے آنا تھا اگر تم میری کتاب کے مطابق، میرے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر بھی دعا کرنے کے لیے دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ ایک تو ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پورے جذبے، بلبلے اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی اور اس پر چلا بھی اور منزل مقصود جنت تک استقامت کے ساتھ پہنچا بھی۔ یہ تینوں معنی آپ کو بتائے ہوئے ہیں ہدایت کے، یہ تینوں معنی ذہن میں رکھا کریں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے وقت۔ اور دوسری یہ دعا سورہ آل عمران کے اندر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ایک دفعہ راہ ہدایت پہ چل پڑے تو یا اللہ اب کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، یہ دعا بھی کرتے رہنی چاہیے۔ وما کنا لنہتدی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے، اور ہم کسی صورت ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ لولا، اگر نہ، لولا اگر نہ، لولا کا عام معنی ہوتا ہے اگر نہ، لیکن اگر اس کے بعد کوئی فعل آ رہا ہو ورب، پھر اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ عام اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لولا، اگر نہ۔ وما كنا لنهتدی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ تھے اور ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ لولا، اگر نہ، ان یہ ہوتا کہ ہدانا، ہدایت دیتا ہمیں اللہ، اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا نا ہم کبھی ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ یہ اللہ پاک کا وہ شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیری رحمت سے ہمیں ہدایت ملے اور تیری رحمت سے ہم جنت میں پہنچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے نیک اعمال کے بل بوتے پر اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی نیکیوں کے بل بوتے پہ جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر صرف اپنی نیکیوں کے بل بوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیکیاں جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ضرور ہے، لیکن یہ جنت جو ہے یہ نیکیوں کا عوض اور بدلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے، جتنے مرضی بھی ہم نیک ہو جائیں جنت کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وہ تو اللہ پاک کی رحمت اور فضل ہے کہ وہ اتنا بڑا ریوارڈ ہمیں عطا کر دے گا، لیکن اللہ پاک کی رحمت اور اس کا فضل پانے کے لیے، اس کے مستحق بننے کے لیے بہرحال نیک عمل کرنے ضروری ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ جی اللہ دی رحمت والی بس جانا ہے جی، عمل کرنے کی لوڑ ہے، نہیں، یہ نہیں جانا اللہ کی رحمت اور فضل سے یہ جنت ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت اور فضل کن پر ہوگا؟ جو ہاتھ پاؤں ماریں گے، جو اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لقد جاءت، بلا شبہ یقیناً، جاءت آئے، رسول، رسول، ربنا، ہمارے رب کے، بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول آئے، بالحق کی حق کے ساتھ، یا ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔
وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، وہ حق لے کر نہ آتے، اللہ ان کو نہ بھیجتا، اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، تو ہم کیسے آج ہدایت یافتہ ہوتے اور جنت میں پہنچتے؟ یہ رسول جو حق لے کر آئے ہیں نا، یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس نعمت کا اظہار اہل جنت جنت میں بھی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اس کے رسول یہ حق لے کر آئے ہمارے پاس اور ہمیں ہدایت مل گئی۔ وَنُودُوا، اور یہ فعل مجہول ہے، وَنُودُوا، اور آواز دی جائے گی انہیں، ان کے تلکم الجنت، تل کا یا تلکم ایک ہی بات ہے، تلکم الجنت، یہ جنت، یہی جنت ہے، اورثتمو، وارث بنائے گئے ہو تم، ہاں اس کے، حاضر بھی اس وجہ سے، سبب یہی بنا، ما جو کن تم تھے تم تعملون، کیا کرتے۔ وہی بات ہوگی نا جو میں نے عرض کی کہ داخل اللہ کی رحمت سے ہونا، لیکن اس اللہ کی رحمت اور فضل کے حصول کا سبب کیا چیز بنے گی؟ یہ نیک اعمال۔ عمل چھوٹا سا ہوگا لیکن اجر اللہ اپنی رحمت سے بہت بڑا عطا کر دے گا جنت کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت والے آواز دیں گے اصحاب النار، آگ والوں کو، مکالمہ شروع ہو گیا، ان کے، قد، واقعی، وجدنا، ہم نے پا لیا ہے، ما جو وعدنا، ہم سے وعدہ کیا، ربنا، ہمارے رب نے، حقاً، سچا۔ اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدے کیے تھے نا، ہم نے تو ان کو سچا پا لیا ہے، وہ تو سچے ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ فہل، ان کی تکلیف بڑھانے کے لیے ان کو کہیں گے فہل، تو کیا، وجدتم، تم نے بھی پا لیا ہے، ما جو وعدہ کیا تھا، ربکم، تمہارے رب نے، حقاً، سچا، کیا تم نے وہ وعدہ سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا، جہنم کا وعدہ تم نے بھی پا لیا وہ؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، ہم نے بھی وہ سارے وعدے سچے پائے۔ فأذن، پھر اعلان کرے گا، منادی کرے گا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والا۔ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ بھی ایک اعلان ہوتا ہے نا، ایک ندا ہوتی ہے، یہ وہی لفظ ہے مؤذن۔ فأذن، پھر اعلان کرے گا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، جنتیوں جہنمیوں کے درمیان ایک آواز بلند ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو مقرر کریں گے، وہ یہ اعلان کرے گا، ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ ظالم کون سے ہیں؟ آگے اللہ پاک نے ان کے برے اوصاف کا تذکرہ کر دیا ہے۔ الذین یصدون، ایک ظالم ہوتا ہے گناہ گار، وہ نہیں مراد یہاں، ان پر لعنت نہیں ہوگی۔ الذین، یہ وہ ظالم ہیں، الذین، جو یصدون، روکتے ہیں یا روکتے تھے، الذین یصدون، جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ سے کافر ہی روکتا ہے نا۔ وَيَبْغُونَهَا، اور وہ ڈھونڈتے ہیں، عِوَجًا، کجی، ٹیڑھ پن، اور وہ کوئی اس میں ویک پوائنٹ، کوئی ٹیڑھ پن اللہ کی راہ میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو یہ مومن کا کام تو نہیں ہوتا۔ وَهُمْ، اور وہ، بِالْآخِرَةِ، آخرت کے یا آخرت کا، کافرون، انکار کرنے والے ہیں، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ لعنت جو ہے جن ظالموں پر کی جائے گی وہ کافر ہیں، اور ان پر لعنت کر دی جائے گی، لعنت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے کا سبب ہوں اور جہنم میں جانے سے بچنے کا سبب ہوں۔ جہنم سے بچانے والے اللہ پاک ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کو اللہ ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آخرت کی ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے
ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔